الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم. معزز و مکرم علماء کرام، عزیز طلبا، 20 اگست کسی زمانے میں ولی اللہ خاندان کے اوپر قیامت بن کر آئی تھی. آج 20 اگست بسم اللہ خاندان کے اوپر، پوری برادری کے اوپر قیامت بن کر آئی تھی. اگر انسان کے ساتھ نسیان کا حادثہ نہ ہوتا تو مجھے اپنا یہ احساس تھا کہ آج دماغ پھٹ جائے گا، قلب کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، جسم ڈھیر ہو جائے گا. والد محترم کے ساتھ مٹی میں مل جائے، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ آزمائش کے ساتھ اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق کی عطا فرمائے. میرے والد نے جیسے زندگی گزاری، بزرگان کرام نے لکھا ہے کہ جیسی زندگی ہوتی ہے موت بھی اسی طرح ہوا کرتی ہے. آخری چند ساعتیں ہم سب بھائیوں کی نگاہوں کے سامنے ہیں. ایک طرف استنجا سے فارغ ہونے کے بعد بستر پر آئے اور کہنے لگے کہ مجھے پریشانی ہو رہی ہے لیکن آپ صبر سے کام لیں. میں نے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی. میرے بھائیوں نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. ڈاکٹر اقبال صاحب موجود تھے، انہوں نے پریشر چیک کیا تو 100 ہو گیا تھا. میں نے اور بھائیوں نے والد صاحب سے اصرار کیا، والد صاحب ہاسپٹل آپ کو لے جاتے ہیں، وہاں آپ کا اچھے سے علاج ہوگا. وہ آخری کلمہ ہم نے سنا، کہتے کہتے ہوئے گر گئے. مجھے کہاں لے جاؤ کہ میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں. اللہ بستر پر آ رہا ہوں. منظر جب نہیں آتا، میری زبان ساتھ نہیں ہوتی. ہمارا ہاتھوں کے اندر اپنے والد اس حال میں پڑا. میرا والد جس نے پوری زندگی قرآن پاک کی خدمت کے اندر صرف کر دی تھی، ان کے انتقال کے فوراً بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سنت پہ اختیار کرتے ہوئے میں نے ان کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا. اور بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ صدیق اکبر نے کہا تھا طبت حیا وطبت میتا. میں نے وہ کلمات پڑھے اور اپنے بھائیوں کو یہ امید دلائی کہ آپ کے والد اور میرے والد اٹھ چکے ہیں، لیکن انشاءاللہ جب تک میرے جسم میں جان رہے گی اور جسم میں قوت رہے گی، میں پوری طریقے سے آپ کا حق ادا کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا. میرے والد نے اپنی زندگی میں جو کارنامے انجام دیے، میں ان کو آپ کے سامنے مختصر الفاظ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اس سال رمضان مبارک میں جب بیمار ہو گئے، وہ یہ چاہتے تھے کہ میری ایک بھی تراویح نہ چھوٹے اور تہجد کی نماز میں خود پڑھاؤں یا کسی سے سنوں. 2 دن تو اسی طرح آئے، لیکن پیر طریقت حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خان پوری دعوت برکاتہ العالیہ کا جب حکم ہوا کہ صحت کے زمانے میں جو آپ اجر و ثواب اور نیک کام کیا کرتے تھے، آپ کو اس کا اجر و ثواب بیماری میں بھی ملتا رہے گا. آپ اپنے بستر پر آرام کیجیے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر و ثواب ادا کرے گا. میں نے والد صاحب سے درخواست کی کہ والد صاحب، آپ نے اپنی پوری زندگی کے اندر بیمار ہونے سے پہلے دورہ حدیث شریف جو اس وقت مشکات شریف ہے، اس میں آپ نے تہجد کی نمازیں پڑھائی، آپ نے وہاں قرآن سنایا، آپ نے وہاں قرآن یاد کیا. میری خواہش ہے کہ اس نئی تعمیر کے اندر، نئے دورہ حدیث کے اندر میں تہجد کی نماز پڑھاؤں. میں نے پڑھائی. اس کے بھی انتقال کے چند دن پہلے مجھے کہنے لگے کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ میری جگہ کے اوپر آپ نے تہجد کی نماز پڑھائی. لیکن صاحب نے کہا بیٹا یاد رکھنا
میرے والد نے پرانی دور حدیث کے اندر 17 رمضان میں 157 قرآن کریم کی تکمیل کی ہے، اور مجھے یہ کہا کہ میرے استاد حضرت مولانا قاری احمد اللہ صاحب نور اللہ قدموں نے درس کے اندر ہمیں بتایا تھا کہ امام شعبہ نے ایک جگہ بیٹھ کر 6 یا 7 ہزار قرآن پاک مکمل کیے تھے۔ ہم اس لائق تو نہیں کہ امام شعبہ کی طرح 6-7 ہزار قرآن پاک کی تکمیل کر سکے، لیکن میں نے اپنی زندگی میں 157 قرآن پاک اسی دورہ حدیث کے اندر پورے کیے۔ اور ساتھ میں عجیب بات تھی، بیٹا میں جب قاری احمد اللہ صاحب نور اللہ مرکزوں کے ساتھ دیوبند پڑھنے کے لیے گیا، حضرت پڑھانے کے لیے ان کا تقرر ہوا، اور حضرت نے مجھ سے یہ کہا کہ اسماعیل اگر آپ حضرت دیوبند میں مکمل کرنا چاہتے ہو تو ایک ایک رکوع کو آپ کو 25 مرتبہ پڑھ کر آنا ہوگا۔ میں اپنی پوری قرآن پاک کے حجر کے دوران 6600 سے زائد جو آیتوں میں اختلاف ہے، اس میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے، 540 رکوع کے اندر کوئی ایسا رکوع نہیں ہے، اور 10 لاکھ حروف کے اندر کوئی حرف ایسا نہیں ہے کہ جس میں نے ایک حرف بھی ادائیگی کے خلاف کہا۔ اور پھر یہ بیان کیا کہ میں نے حضرت سے تجوید کی سند مکمل حاصل کرنے کے بعد زندگی کے آخری دم تک، لوگ پہلے مجھے کہہ رہے تھے کہ آج تک کبھی اپنی سدھی نمازوں کے اندر ایک حرف بھی ادائیگی کے خلاف نہیں پڑھا، اور یہ کہا کہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، سمع اللہ لمن حمد، اللہ اکبر، ان کلمات کو بھی میں اسی طرح ادا کرتا ہوں جس طرح قرآن پاک کے حروف میں ادا کرتا ہوں۔ اور پھر یہ ایک اور عجیب بات کہی کہ جب میں کسی امام کے پیچھے جہری نماز میں ہوتا ہوں اور ان کی تلاوت سنتا ہوں تو الحمدللہ اس دن جس دن میرا حجر مکمل ہوا تھا، اور جس دن مجھے کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنی پوری زندگی کے اندر کبھی بھی کسی امام کی قرات کو بے توجہی کے ساتھ نہیں سنا، مکمل ادائیگی کے اوپر استحضار کرتے ہوئے میں نے سنا۔ باتیں تو بڑی عجیب ہے، لیکن ایک بات جو زندگی کے آخری ایام میں مجھے کہہ کر گئے، میں اس راز کو فاش نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے یہ کہا تھا کہ اگر میری وفات ہو جائے تو آپ اگر بتلانا چاہے تو پہلے ام محترم حضرت مفتی عباس صاحب بسم اللہ دامت برکاتہ العالیہ اطاعت اللہ فضل اللہ علینا سے اجازت لینا اور پھر اس کو بیان کرنا۔ میں نے کئی حضرت سے رات کی اجازت جو آج آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پوری زندگی کے اندر میرے والد صاحب اور ان کی 4 بہنیں اور حضرت مفتی عباس صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ان 4 بھائیوں اور 6 بھائیوں اور بہنوں کے اندر زندگی میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہوا، بلکہ والد صاحب عمر میں حضرت سے چھوٹے تھے، 8 سال کا فاصلہ تھا، لیکن جب بھی کوئی فیصلہ کر دیا حضرت مفتی عباس صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے اس فیصلے کو مناسب سمجھا اور اس پر عمل کیا۔ ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، اس واقعے سے آپ کو اندازہ لگے گا۔ جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابیل میں میرے والد صاحب 17 سال تک مجلس شورا رہے۔ اس آخری ٹرم کے اندر جس میں والد صاحب کا انتقال ہوا، رئیس الشورا تھے، رئیس مجلس اشتزار تھے۔ والد صاحب کہنے لگے کہ بیٹا اپنے بھائیوں کے ساتھ ہمیشہ خیر خواہی کے ساتھ جذبے ترحم کے ساتھ زندگی گزارنا۔ اور پھر واقعہ سنایا کہ جب جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابیل کے اندر حضرت شیخ اکرام صاحب کی وفات کے بعد حضرت شیخ باجی صاحب علیہ الرحمہ کو شیخ الحدیث بنایا تھا، ان کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد مجلس شورا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج سے جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابیل کے شیخ الحدیث حضرت مفتی عباس صاحب بسم اللہ دامت برکاتہ العالیہ رہیں گے، لیکن والد صاحب محترم صاحب یہاں موجود ہیں، جامعہ کے اساتذہ یہاں موجود ہے، جو لوگ اس زمانے کے اندر شورا میں تھے وہ لوگ یہاں موجود ہیں، وہ سب گواہی دیں گے کہ والد صاحب اپنی جگہ سے اٹھ گئے اور ایک شورا کے ممبر کے پاس پہنچے اور کہا کہ میں 100% اس فیصلے سے متفق نہیں ہوں، اختلاف کرتا ہوں۔ میرا بھائی ہرگز شیخ الحدیث نہیں ہوگا، بلکہ مفتی اعظم مفتی گجرات
حضرت اقدس مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہی شیخ الحدیث رہیں گے، میرے بھائی کو میں اس کی اجازت نہیں دوں گا کہ مسجد حدیث پر آ کر بخاری شریف کا درس دے۔ ہمارے خاندان، ہمارے رشتے دار، ہمارے گھرانے والے، ہمارے اقربا اور بہت سے جاننے والے کوئی کہنے پر مجبور ہو گئے کہ چاند سے لے لو، کیوں اختلاف کر رہے ہیں؟ لیکن باری صاحب نے فیصلہ کر دیا کہ نہیں، حضرت کی ذات کو میں ادا کروں گا، کیونکہ حضرت اپنی تواضع، عاجزی، انکساری، اخلاص، للہیت کی بنیاد پر ہرگز سامنے سے مطالبہ ہرگز نہیں کریں گے اور نہیں چاہیں گے، بلکہ حضرت نے جو ایک موقع پر کہہ دیا تھا کہ میں نے بس اپنی زندگی میں اللہ اللہ کرنا چاہتا ہوں۔ قاری صاحب وہاں سے قاری عبدالرشید صاحب اجمیری اور محترم صاحب کو لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت نے کہا حضرت آپ ہی جامعہ کے شیخ الحدیث رہیں گے اور آپ ہی صدر مفتی بھی رہیں گے، آپ کے علاوہ جامعہ کی مسجد حدیث کا کوئی امیر اور مسجد افتاء کا کوئی فاصلہ اگر ہوگا تو کوئی نہیں ہوگا، آپ ہی ہوں گے، آپ کے علاوہ کسی کو یہ حق نہیں ہے۔ جب حضرت مفتی عباس صاحب بسم اللہ دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں شام میں والد صاحب نے یہ بات کہی کہ میں نے آج شورا کے اندر یہ فیصلہ کیا، تو بھائی بھی بھائی تھا، اس کے ساتھ زندگی میں کوئی اختلاف نہیں ہوا، کہنے لگے کہ میرے بھائی کی پیشانی کے اوپر ایک شل تک نہیں آیا تھا، اور خوشی خوشی کہنے لگے کہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے خدا کی قسم یہ ایسا فیصلہ ہے کہ میں اس پر 100% متفق ہوں۔ اللہ تعالیٰ والد محترم کے لگائے ہوئے اس باپ کو اور اس چمن کو آباد فرمائے، اپنے استاد کے ساتھ ایسا تعلق، ایسی محبت، ایسی وابستگی کہ جب حضرت قاری عبداللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد حضرت مولانا سید عزت مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا فون آیا اور کہنے لگے کہ جب بھی میں گجرات آتا اور حضرت قاری عبداللہ صاحب سے ملاقات کرتا تو ہر وقت مجھے 10,000 روپے ہدیہ دیا کرتے تھے، لیکن آج ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر حضرت اقدس مولانا سید عزت مدنی صاحب یہاں تشریف لائے، مجھے کہنے لگے کہ میرے استاد تھے، میرے استاد 10,000 دیا کرتے تھے، میری اپنی گنجائش کے مطابق میں کوشش کروں گا کہ 10,000 تک پہنچ جاؤں، لیکن ابھی میں آپ کو ایک رقم دیتا ہوں، آپ حضرت کی خدمت میں اس حوالے کے ساتھ پیش کر دیجئے کہ قاری عبداللہ صاحب آپ کی خدمت میں پیش کرتے تھے، ان کا ایک ادنا سا شاگرد اور تلمیذ آپ کی خدمت میں پیش کرتا، آپ اس کو قبول کر لیجیے۔ زندگی کے آخری ایام میں بہت سے لوگوں نے ضد کی، اصرار کیا کہ آپ کی بیماری کے افاقے کے لیے بہتر یہ کہ آپ بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھانے کے ساتھ ساتھ حرمین شریفین کی ایک مرتبہ زیارت کر لیجیے۔ ایک مرتبہ موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے میں نے والد صاحب سے کہا کہ آج ہی مشکات کے اندر باب حرم مدینہ کے اندر میں نے ایک روایت پڑھائی والمدینہ خیر لہم لو کانوا یعلمون، اس میں شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ایک اپنا ان کا معمول لکھا ہے کہ حضرت شیخ فرماتے کہ جب بھی میں پاکستان میں بہت بیمار ہوتا ہوں اور میں سعودی عرب اور حجاز مقدس خاص طور پر مدینہ منورہ میری حاضری ہوتی ہے تو ساری مصیبتیں چھڑ جاتی ہے، ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہے۔ تو میں نے والد صاحب سے کہا کہ یہ بہترین موقع ہے، آپ ہمت جتائیے، آپ چلے جائیے، ہم سب آپ کے ساتھ جائیں گے۔ والد صاحب رو پڑے، رونے کے بعد کہا کہ میرا اکاؤنٹ ہے اس میں دیکھ لیجئے کہ میرے پاس کتنے پیسے ہیں۔ اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ یہاں سے عمرے کا ٹکٹ خرید سکے اور وہاں جا کر ہوٹل خرید سکے اور عمرے کی سعادت حاصل کر سکے، اور کہنے لگے کہ آج تم بول رہے ہو، آج تم پڑھا رہے ہو، آج تمہیں لوگ بلا رہے اور دعوت دے رہے، یاد رکھنا اس کے پیچھے تیری والدہ کا بہت بڑا کردار ہے، ساتھ ساتھ میں تیرے والد نے کبھی زندگی کے اندر 1 روپیہ تجھے حرام میں نہیں دلایا ہے۔ اور کہنے لگے میرے گھر میں فقر و فاقہ کی نوبت آئی تھی، میرے والد بیمار تھے، میرے بھائی کی اتنی تنخواہ نہیں تھی، مجھے سورت کے تدریس کے زمانے کے اندر آٹو رکشہ چلانی پڑی، تو میں نے یہ گوارا کر لیا، لیکن کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنی زمین کو فروغ کرنا گوارا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت شیخ محترم حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ سے اس قدر تعلق تھا کہ میری بہن کا نکاح ان سے پڑھوایا، آخر میں میرے بھائی کا رشتہ طے ہوا تو مجھے کہا کہ نہیں آپ حضرت سے اصرار کر کے لے آنا، اور ابھی 1 دن پہلے میرا بھائی زید جب پیر دعا رہا تھا
تو زید سے کہہ رہے تھے زید ابھی تیرا نکاح باقی ہے، تو پہلے حضرت سے بیعت ہوگا اور پھر تیرا نکاح کرائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس تعلقات کو بھی باقی رکھے، اللہ تعالیٰ اس چمن کو خوب پھیلائے پھلائے اور اس کو خوب ترقی عطا فرمائے، ہم سب کو والد محترم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے والد کی ذات گرامی سے اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو میں یہاں حاضر ہوں، اگر کوئی جسمانی تکلیف پہنچی تو میں یہاں حاضر ہوں، جو بھی بدلہ لینا چاہے لے سکتے ہیں، اور اگر آپ معاف کر دیں گے تو اس کا اجر و ثواب اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی آپ کو اپنے شاہ نشان بدلہ عطا فرمائیں گے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔